السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، اس کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، اللہ نے ہم سب کی مغفرت کر دی، اللہ نے ہم سب کی مغفرت، کیونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہمیشہ پورا ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے اس میں پھر بدل نہیں ہوتی ہے، چینجز نہیں ہوتی ہے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں، اس میں رعایتیں کر دی جاتی ہیں، وہ خاص لوگوں کے لیے خاص معاملے ہوتے ہیں، جیسے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حکم ہوا کہ 50 نمازوں کو، سبھی کو پتا ہے 50 نمازوں کو۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی آپ کی امت کمزور امت ہے، کیونکہ میں اپنی امت کو جانتا ہوں، اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ 50 نمازیں پڑھیں، آپ نے کم کروائیے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ بہرحال آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ دیکھو حبیب، ہمارے پاس جو بات ہے وہ ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایسے کرو کہ آپ اپنی امت کو 5 نمازوں کی بات، مگر ہم تو سمجھیں گے کہ آپ کی امت نے 50 ہی، اور اجر بھی ہم 50 نمازوں کا دیں گے۔ یہ ویسے ہی ہے مثال کہ اگر کوئی ہم سے قرض لے لے یا ہم کسی کے مقروض ہو جائیں، 50 روپے کا معاملہ ہے یا $50 کا ہے، اب میں دینا ہی ہوں تو میں نے 5 لے جا کر دیا اس کو، تو نے بولا رہنے دیجئے کوئی بات نہیں ہے، 50 دے دیے، سمجھیے ہم سمجھ گئے۔ ایسا ہوتا ہے، آپس میں بھی ہوتا ہے ہمارے، یہ تو غفور رحیم کی بات ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نیا کتاب ہے، نیا معاملہ ہے، ویسے تو مسلمان کے لیے ہر دن ہر وقت نیا ہے، اور اسے خوب محنت کرنی ہے۔ دیکھو، ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں بڑے تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، اور امید یہی رہتی ہے کہ اب بچ جاؤں گا میں، اب بچ جاؤں گا میں، اب بچ جاؤں گا۔ وہ ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں، وہ حکیم صاحب اچھے ہیں، وہ جھاڑ پھونک کرنے والے مولوی صاحب اچھے ہیں، ہمیشہ یہ امید رہتی ہے۔ لیکن جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہ دور دیکھ چکا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ ان کی روح جو نکالی جاتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہیں گلرینڈل ہائٹ میں 2-3 لوگ تھے، ایک صاحب تھے، ان کا نام ایوب تھا، دواخانے میں ایڈمٹ تھے بیچارے۔ تو اب ان کی جب روح نکالی جا رہی تھی، ان کو جو لگا دیے تھے پائپس وغیرہ سب نکال دیے، ان کی جب روح، میرا ہاتھ یہاں پر تھا اور روح نکالی جا رہی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا، یہ جسم سے کوئی چیز پاس ہو رہی ہے میرے ہاتھ کے نیچے سے، میرے ہاتھ کے نیچے سے پاس۔ تو میں سمجھا، میں ایسا محسوس کروں، پھر ہٹا کے میں نے یہاں رکھا، تو یہاں بھی میرے کو ایسا محسوس رہا کہ جسم کے نیچے سے کوئی چیز چل رہی۔ ہمارے الطاف بھی تھے اس وقت ساتھ میں۔ تو ایسا میں کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، مگر میرا بولنا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وہ بندہ ہی جانتا ہے جس کی روح کھینچی جا رہی ہے کہ اس کس تکلیف سے گزر رہی ہے، کس تکلیف سے۔ لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے
کہ بڑی تکالیف ہوتی ہے روح میں، اور آپ کے احادیث میں بھی ہے بڑی تکالیف. اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے امتی کی روح بڑی آسانی سے نکالی جائے گی، ایسے جیسے مسکے سے بال نکالا جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیسا ہے؟ موت کی تو یہ تکالیف ہے، موت کی یہ تکالیف ہے، اور آپ کا حکم بھی یہ ہے کہ ایسے ہوگا، تو یہ کیسا ہے؟ تو بظاہر تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، بظاہر یہ دونوں متضاد ہیں، جسٹ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، آپ کا ارشاد علی ہوتا ہے کہ آپ سورہ یوسف کو پڑھیں. اس کا جواب سورہ یوسف میں تلاش کریں. تو اب یہ سورہ یوسف میں تلاش کرتے ہیں کہ کیا جواب. تو ان کو ملتا ہے جواب کہ جب یوسف علیہ السلام کو بن سور کے وہ خواتین کے سامنے جب لایا گیا تو انہوں نے جو دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو کہا ہاشا للہ ھذا ملک کریم، بولے یہ تو جو ہے نا فرشتہ ہے. اور انہوں نے بجائے سیب کاٹنے کی اپنی انگلیاں کاٹی. تو پتہ چلا کہ جسم کی انگلی کٹتی ہے، کوئی حصہ کٹتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. پھر کیا مطلب ہے کہ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ انہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ ساری توجہ ان کی اس طرف ہوئی. تو جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا حال یہ ہے کہ جب اس کی روح نکالی جائے گی تو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوگا، تو ساری توجہ ادھر ہوگی، روح نکل جائے گی. ساری توجہ ادھر ہوگی اور روح نکل جائے گی. تو اس تکلیف کا معاملہ ہمارے لیے یہی ہے، حل اس کا کہ ہم خوب تعلق جوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے جوڑے. دیکھو نمازیں بھی خوب پڑھا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھا کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کا سوال کرتے ہیں. جب تک کہ یہ سوال نہیں ہوگا اس کو موو ہونے نہیں دیں گے اپنے آگے سے. اور ان میں نماز بھی ہے. پہلی چیز نماز ہے. پھر جوانی تو نے کیسے گزاری، جوانی اپنی کیسے گزاری. واٹس ایپ پہ تھے ہم واٹس ایپ پہ تھے، ہم یہ کر رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے. صبح جانا تھا نا، اس لیے رات بھر جمے، مگر کبھی اللہ کے آگے جھکے. ہم کبھی اللہ کے آگے جھکے، کبھی اللہ سے معافی نہیں چاہے کہ مولا غلطی ہو گئی، مولا کبھی معافی نہیں چاہتے ہیں. یہ ہماری فطرت بن گئی ہے کہ کبھی اللہ کے آگے ہم جا کے نہیں کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہم سے، اللہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم کو شیطان ابلیس بھٹکا رہا ہے، اپنی رحمت میں رکھ میرے مولا. ہم کبھی نہیں کہتے. ہم سب چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، خود اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. ہمارے پاس ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، ہر بات کے لیے ٹائم ہے. چل رہے چل جائیں گے ہوٹل کو، ہاں چلے، ٹائم ہے ہمارے پاس. چل رہے چل نماز پڑھیں گے 2 رکعت، آپ چلیے میں بھی آتا ہوں. اس قدر کی گفتگو ہماری ہوتی ہے ہر معاملے میں، کوئی بات بھی رہنے دیں. ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. خود اپنی ذات کے لیے، آخرت کا سامان تیار کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے. گھنٹوں ہم بیٹھیں گے ٹی وی دیکھیں گے، گھنٹوں ہم بیٹھیں گے یہ کریں گے، گھنٹوں ہم بیٹھیں گے وہ کریں گے، مگر اپنے لیے تیاری نہیں کرتے. جو کام آنے والا ہے اس سے نہیں.
ہماری آخرت میں ہماری خبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. ہم کیا تیاری کریں؟ یہ صورت بھی ہے دکھانے کی. ہم آپس میں بولتے ہیں ایک دوسرے کو کیا شکل بنا ہے. ہماری یہ صورت بھی ہے دیکھنے بتانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عزیزان محترم بات یہی ہے کہ اللہ نے ہماری بخشش کر دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ خوب اس پہ محنت کریں، خوب اس پہ محنت کریں. اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو ہوا کریں، کیونکہ فطرت میں ہی بنا دیا گیا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم تو معاف کر دیں گے، ہم تو تم کو معاف کر دیں گے. اللہ کھلا کہہ رہا ہے معاف کر دوں گا. عزیزان محترم بات اتنی سی ہے کہ ہم کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا. ابھی رمضان گزرا ہے، خوب لوٹنے والوں نے خوب اللہ کی رحمت کو لوٹ لیا ہے. اب ہم کو چاہیے اسے قائم متحد کہ ہمیں آخرت میں ساتھ لے جانا ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ضرور کچھ ہونے والی ہے، ہم سب سے ضرور کچھ ہونے والی ہے. نیکی کا عمل ایسا کرنا ہے ہم کو کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم تو تمہارے برے اعمال کو بھی بدل دیں گے نیکیوں میں. ابھی موقع ہے. قبرستان میں دیکھو جو لوگ سو رہے ہیں وہ لوگ ایک لمحہ ہی صحیح اتنا موقع دے دو کہ ہم پھر واپس دنیا میں جائیں اور وہاں پر جا کے ہم صدقہ کریں، نیک عمل کر کے آ جائیں. مگر ان کو جواب ملتا ہے کہ نو. اور ہمارے لیے وہ جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہے، وہ زندگی ہے ہمارے لیے. وہ تمنا کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے یہ ہم کو صحیح واپس بھیج، اور ہمارے پاس تو وہ وقت موجود ہے. اس وقت وہ موقع ہے ہمارے پاس، اس موقع سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.